پرانی باتیں سب ڈسکس کرنے سے حاصل کیا ہے؟ مجھے پتا ہے آپ سن لیں، آپ کا استدلال ہی بات ہے، آپ استدلال آپ کا غلط ہے. آپ سن لیں، آپ نے کہا صحابہ تو گزر گئے، ان سے ہم نے کیا پوچھا جائے گا؟ یہ یہودیوں سے خطاب ہے میرے بھائی. اے یہودیو، کیا تم اس زمانے میں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ امت ہے، لیکن ہم جب بات کرتے ہیں نا، ہمارا پورا دین ہی ماضی کا ہے بھائی. آپ نہیں کہہ سکتے تلک امۃ قد خلت. آپ لوگ اپنا توحید کن سے لیتے ہو؟ صحابہ سے، اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے. اصول دین کن سے لیتے ہو؟ صحابہ سے، اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے. نماز، روزہ، فروع دین، سنت، اخلاق، مکارم کن سے لیتے ہو؟ صحابہ سے لیتے ہو. اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے، پھر کہتے ہو اللہ لے لیا نا، وہ قرآن پاک کی شکل میں وہ سب لے لیا. نہیں لیا. قرآن پاک جو ہے وہ حجت ہے سب پر. قرآن دین کا ایک مصدر ہے، پورا مصدر نہیں ہے. قرآن کے علاوہ سنت بھی. قرآن کی تفسیر کن سے لیں گے؟ صحابہ سے لیں گے. سنت کن سے لیں گے؟ صحابہ سے لیں گے. توحید وغیرہ اصول دین، فروع دین صحابہ سے لیں گے. اور پھر کہیں گے تلک امت قد خلت. نہ، اس طرح نہیں ہے بھائی. جن کی سے تم دین لیتے ہو، تمہارا امام ہے، تمہارا پیشوا ہے، صبح شام حضرت رضی اللہ کہتے ہو اس کو، تب اس کی تاریخ کی بات آتی ہے کہ انہوں نے یہ کیا، یہ کام ان کے ناجائز تھے. سید عمران بخاری، تینا ضلع جہلم سے بات کر رہا ہوں. جی بخاری بھائی، خیریت سے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، سلامتی دے. کال کرنے کا بڑا شکریہ، زحمت فرمائیں. محترم، بڑی مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ واحد شخص ہیں جن سے کھل کر بات کرنے کا دل کرتا ہے، اور آپ اس قابل بھی ہو، کیونکہ میں نے آپ کی لائیو گفتگو سنی ہے، جو آپ عربی، فارسی، انگلش، اردو سب میں آپ گفتگو فرماتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ قابل احترام ہے اور بڑی اچھی بات ہے. آپ کا میں اپنے سوالات جو ہیں وہ کچھ نجی سوالات سے شروع کرنا چاہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی سر. محترم، آپ کی ایج کیا ہے؟ جی میں اب مہربانی کریں شخصی سوالات نہ کریں، اگر کوئی دینی علمی سوال ہے نہ کریں. اگر میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ کی اجازت ہو، اگر آپ کی اجازت نہیں ہے تھینک یو سر، تھینک یو. اسکپ کرتے ہیں. شکریہ محترم. میرا پہلا سوال یہ ہے، جزاک اللہ. مطلب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے، یہ جب سے دین مکمل ہوا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم، آیت مبارکہ سے، اور اس سے لے کر اور آخری آنے والے انسان تک کے لیے راہ ہدایت، قیامت تک کے لیے. تو میرا سوال اس میں یہ ہے کہ جب راہ ہدایت آخری انسان، قیامت تک والے انسان کے لیے راہ ہدایت یہ ہے، تو پھر ہادی کی ضرورت کیوں؟ یعنی کہ میں مہدی کی بات کر رہا ہوں، اس کی ایک خاص وجہ میں اپنا سوال پورا کروں گا. جی ٹھیک ہے، سوال میں سمجھ گیا. شیخ صاحب دوبارہ تشریف لائیں. شیخ، میں بخاری صاحب سے فارغ ہو کے میں دوبارہ شیخ صاحب کی خدمت میں جاؤں گا انشاءاللہ. کرتا ہوں کہ کال پھر نہ. آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ قرآن ہدایت ہے، لیکن قرآن کافی نہیں ہے. دیکھیں، قرآن ایک ایسی کتاب ہے، صامت ہے، ساکت ہے. قرآن کو ایک مترجم کی ضرورت ہے، قرآن کو ایک معلم کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود معلم قرآن. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. مسلمانوں میں سے کسی کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن کافی ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے اب قرآن تو ہمارے پاس درمیان موجود ہے، مسلمانوں کے درمیان اتنے قرآن کے حافظ ہیں ماشاءاللہ. قرآن کے ایسے قاری ہیں جو مختلف انداز میں ایسے تلاوت کرتے ہیں قرآنی آیات کی، انسان واقعا تعجب کرتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنا پیارا اور کتنا ان لوگوں نے محنت کی. قرات کرتے ہیں ترتیل کے ساتھ یا دوسرے جو انداز قرات ہیں. مفسرین نے بڑے بڑے تفاسیر لکھے ہیں، لیکن مسلمان دنیا میں دیکھیں ہمیشہ مسلمان جو ہے، مسلمانوں میں اختلاف رہے ہیں، مسلمان جو بدعات کا شکار رہے ہیں، مسلمان حالت کے شکار رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ مسلمان اپنے دین میں، کیونکہ قرآن ہے ان کے پاس سب کچھ ان کو پتہ ہے، سب باتیں مسلمانوں کو پتہ ہے، اور ان کے پاس کوئی دینی مسائل میں کوئی پیچیدگی ان کے پاس نہیں ہے، کوئی مجہول ان کے پاس نہیں ہے، کوئی غموض دینی مسائل میں ان کے پاس نہیں ہے، اور یہ ہر مسئلے پہ ان کا پورا اتفاق ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. مسلمانوں میں قرآن ہونے کے باوجود مسلمان بہت ساری باتوں اپنے دین، اب سائنس وغیرہ کو تو چھوڑیں، اپنے دین کے مسائل میں بہت ساری باتوں میں اب اختلاف کرتے ہیں. بہت ساری دینی باتیں جو مسلمانوں کو نہیں معلوم، علماء کو بھی کہتے ہیں اس مسئلے میں ہمارے پاس کوئی حدیث روایت کچھ بھی نہیں، اللہ جانتا ہے اس کو، ہم نہیں جانتے. اور اس کے علاوہ قرآن ہونے کے باوجود ہمیشہ تاریخ اسلام میں دیکھیں کہ مسلمانوں کے درمیان ظلم، غریب کا حق کالو، یتیم کا حق کالو، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو قتل کرو، یا ایک شہر والے آتے ہیں دوسرے شہر والوں کو. مثلا اب مسلمانوں نے آپس میں جتنے قتل کیے ہیں ایک دوسروں کے، شاید کفار نے اتنے نہیں کیے ہیں ہمیشہ تاریخ میں. یہ دہلی کو فتح کیا، بار بار مسلمانوں نے خود دہلی کو فتح کیا تھا. دہلی تو مسلمانوں کا دارالخلافت تھا، سلطنت مغلیہ کا، لیکن یہ مسلمان آتے تھے بار بار وہاں پہ قتل عام شروع کر دیتے، اور مختلف جگہوں پر ترکوں نے کیا ہے. بہرحال یہ تو پوری دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان یہ تو صرف جو ہمارے پاس اسلام ہے، ٹھیک ہے، نام میں ہم مسلمان ہیں، لیکن عمل میں ہم کفار سے بہتر نہیں ہے. اس طرح نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے ظلم نہیں کرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں قرآن کی وجہ سے. مسلمان بہت ظلم بھی کرتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں قرآن ہونے کے باوجود. اس لیے لذا ایک ایسے امام کی ضرورت ہے جو اس قرآن کے سارا نچوڑ کو وہ جانتا ہے، اس قرآن کا بواطن اس کے پاس ہے، اس قرآن کے اسرار اس کے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا وہ وارث ہے کہ دین کے ہر مسئلے میں وہ بخوبی جانتا ہے، 100% 100% 1000% جانتا ہے کہ اس مسئلے میں اللہ کی رضا، اللہ کا حکم کیا ہے،
اور وہ جو بھی کہے گا وہ ہدایت ہوگا، جو بھی کہے گا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، قرآن ہونے کے باوجود لوگ کس کی اتباع کرتے تھے؟ پیغمبر کی اتباع کرتے تھے. اور اس طرح نہیں ہے کہ قرآن موجود ہے پیغمبر کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مزید تھوڑا سا نا، تو ایسا ابھی مجھے 30 سیکنڈ دے دیں، 30 سیکنڈ دے میں ختم کرتا ہوں. تو ایسا شخص کہ اس کے پاس سارے قرآن کا علم ہو اور اللہ کی جانب سے پوری شریعت اس کے سینے میں ہو، اور عمل میں وہ شجاع ہو، عمل میں وہ کسی سے نہ ڈرتا ہو، اور عمل میں وہ معصوم ہو، کسی پہ ظلم نہ کرے، کہ ہمیں اس کی اگر مسلمان اس کی اتباع کریں، اس کی بات مانیں، اس کی طاعت کریں، تو وہ ہر مظلوم کا حق ظالم سے نکال کر، ظالم سے لے کر واپس مظلوم کو پلٹائے گا. تو اس طرح اگر ہو تو دنیا جنت ہے. پھر اسلام کا ثمر، اسلام کا میٹھا پھل ہم دیکھیں گے. وَإِلَّا اسلام وہی ہے جو ابھی ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے نا. اسلام ہے لیکن ہمارے پاس جہل بھی ہے، ضلالت بھی ہے، بدعت بھی ہے، ظلم بھی ہے، قتل بھی ہے، غارت بھی ہے، اور سب سے بدنام قوم دنیا میں مسلمان. جی سر بولیں. جزاک اللہ، بخوب آپ نے فرمایا. میں اسپیسیفک ہادی سے مراد مہدی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور مہدی سے بھی مراد میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جیسے کہ ہم مہدی وہ 1979 میں جو مکہ میں ہوا، انہوں نے کہا کہ میں مہدی ہوں، یا مصر میں کچھ مہدی ہوئے، یا ہمارے ہند میں جو غلام احمد قادیانی اس نے کہا میں مہدی ہوں، یا آج کل یوٹیوب پر 3 4 10 15 یہاں پر بھی بیٹھے ہوئے مہدی. ایک کیا کہتے ہیں اپنا وہ جو انڈیا کے ذاکر نائک صاحب ہیں، ان سے بھی لائیو ایک بندے نے کال پر اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں. تو میں اس حوالے سے کہنا چاہ رہا، تو ان ہادیوں یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یا کیا ان ہادیوں کی ضرورت ہے؟ قرآن پاک جو ہدایت کی کتاب ہے آخری آنے والے انسان تک کے لیے، ماں کر تو اس پر تو ہمارا ایمان ہے، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. میں باقی جو بات کر رہا ہوں، آپ میری بات کو آپ نے ہوپ کہ آپ میری بات کو فالو میرے کوسچن آپ. جی سر بالکل آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں، اور آپ کے بات کا جواب میں تقریباً میرے بات سے واضح ہو گیا کہ ہر دور میں ایسے شخص کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن اور سنت جو ہمارے پاس ہے یہ کافی نہیں ہے. یہ سب کو معلوم ہے، قرآن اور سنت ہمارے پاس ہے. قرآن پہ سب کا اجماع ہے لیکن سنت پہ اجماع بھی نہیں ہے، اور کوئی بھی شخص نہیں کہتا کہ پورا سنت ہمارے پاس ہے. تو دین کے بہت ساری مسائل ہیں جن میں مسلمانوں کا آپس میں اختلاف ہے. دین کے بہت سارے مسائل ہیں کہ ان میں مسلمان خود بدعات کا شکار ہیں، ایک طائفہ دوسرے طائفہ کو بدعت کا طعنہ دیتی ہیں. اور دین کے احکام کے مثلا بہت سارے احکام، مثلا حکومت کے احکام ہے، جہاد کے احکام ہے، وہ کتب میں موجود نہیں ہے، احادیث میں موجود نہیں، اور بہت سارے فرعی مسائل لوگوں کے پاس نہیں ہیں. تو لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے ایک ایسا شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر زمانے میں جس کے پاس پورا قرآن موجود، اور قرآن کے بواطن، نہ صرف قرآن کا ظاہر، قرآن کے باطن وما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ اس کتاب میں ہر چیز، جیسے عبداللہ ابن عباس کہتے تھے نا کہ میں اگر میری رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ کے اس کو نکال لیتا ہوں، اور پھر پورا سنت اس کے پاس موجود ہو، اور وہ بغیر اجتہاد کے، بغیر مثلا کسی شک کے، بغیر اتباع ظن کے، یقین کے ساتھ کہ اس کو پتہ ہو کہ اللہ کا حکم اس مسئلے میں یہ ہے. ایسا شخص کا ہونا ہر زمانے میں ضروری ہے. وہ تبھی اسلام اللہ کے دین ہے، وَإِلَّا یہ ایک جنون کا مجموعہ ہے، گمانوں کا مجموعہ. تو امام مہدی علیہ السلام ابھی جو اسلام مسلمانوں کے پاس ہے بہت واضح ہے. اس اسلام میں بدعت ہے، اس اسلام میں جہالت ہے، اس اسلام میں بہت ساری چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک نہیں پہنچی ہیں، ضائع ہو گئی تاریخ میں. اور پھر جو شخص پورا اسلام ہمارے پاس ہے نہیں تاکہ اس کو نافذ کریں، ٹھیک ہے نا. قرآن موجود ہے، قرآن فی نفسہ ظاہر، قرآن کفایت نہیں کرتا ان باتوں کے لیے. اور پھر اگر یہ پورا دین موجود بھی ہونا، اس کے لیے نافذ کون کرے گا بھائی؟ کون؟ اگر کسی کے پاس عصمت نہیں ہے بھائی، ایسے آپ دنیا میں آپ کو کس پہ بھروسہ ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے قوم کے مفاد کے لیے وہ کوئی غلط اقدام نہیں کرے گا، یا مثلا اس کو دھوکہ نہ ہوگا، کسی مظلوم پہ ظلم نہیں کرے گا. یہ تو غیر معصوم میں کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے. وہ ایسا شخص ہوگا جو معصوم ہوگا. آپ نے جو باتیں کہی ہیں کہ بہت سارے لوگ مہدویت کا ادعا کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے نبوت کا ادعا کیا، امامت کا ادعا کیا، یہ تو ہمیشہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ایک ایسا پوسٹ ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دیا ہے تو لازمی بات ہے کہ بلکہ لوگوں نے الوہیت کا بھی ادعا کیا. آپ یہ جو تھے، آپ کی ایران میں ایک بہت بڑے تحریک چلی تھی سید محمد علی باب کا. سید محمد علی باب ایک شیعہ طالب علم تھا، ایک شیعہ مولوی تھا. شروع میں ادعا کیا کہ میں امام مہدی علیہ السلام کا نائب ہوں، پھر اس نے کہا میں امام علیہ السلام کا، میں خود امام علیہ السلام ہوں. پھر علماء نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ آدمی پاگل ہے، یہ آدمی پاگل ہے. اس کو ڈنڈے مار رہے تھے، یہ 200 سال پہلے کی بات ہے. اس کو تبریز میں اتنے ڈنڈے مارے تھے، ڈنڈے لگے تھے. اس نے توبہ کیا تھا، اس نے اپنا شلوار بھی گندا کیا تھا. پھر وہاں سے نکل کے اس نے دوبارہ وہی ادعا شروع کیا. بہت سارے لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، اس نے اپنا فرقہ بنا دیا، میں مہدی ہوں، میں فلان ہوں. پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، ایران کے بادشاہ اس وقت نے اس کو حکم دیا کہ اس کو سزائے موت ہونا چاہیے. سزائے موت کے لیے لائے اس کو. اس پہ تیر چلانے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ وہ سید تھا، شکل میں بڑا خوبصورت تھا، گاڑی بھی بہت زبردست. تو کوئی سب کہتے ہیں میں کیسے یہ ہو سکتا ہے امام ہوں، میں اس کو کیسے قتل کروں. تو بہت مشکل کے بعد اس کو قتل کیا گیا. کوئی اس کو قتل نہیں کرتا تھا. پھر اس کے بعد اس کے جو اتباعت ہے ان میں اختلاف آ گیا. آخر میں مرزا حسین علی نوری، وہ اس نے جس کو بعد میں بہاء اللہ کا لقب ملا، اس نے کہا کہ میں
اس نے پہلے ادعا کیا کہ میں باپ کا وصی ہوں، پھر اس نے کہا کہ میں من یظہرہ اللہ ہوں، پھر کہا کہ میں مہدی ہوں، پھر کہا کہ میں نبی ہوں، پھر کہا کہ میں اللہ. ابھی جو بہائیت ہے دنیا میں، جو ہند میں بہت زیادہ ہے، ہاں، تو یہ کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں محمد مرزا حسین علی نوری اللہ تھے، اللہ اس کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، اللہ اس کی شکل میں، اور بہت سارے جو ہے لوگ اس کے پیروکار بن گئے. ابھی دنیا میں بہت سارے اس کے پیروکار ہیں. ہندوستان میں، امریکہ میں گورے بہت سارے جو امریکی ہیں بھائی بنے. یہ جو جا کے آزاداری کرتے ہیں، وہ ماتم کرتے ہیں روزہ امام حسین پر، ان کی ویڈیو نظر آتی ہے، ریش ہیں اور ٹوپیاں بھی پہنی ہوئی انہوں نے. نہیں وہ بھائی نہیں ہے، بھائی زیارت کے لیے تو وہ بہرے ہیں، وہ اسماعیلی ہیں، وہ بہرے ہیں. اچھا وہ بہرے ہیں، ہاں یہ بھائی اور ہیں بہرے. وہ زیارت کے لیے نہیں آتے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام منسوخ ہے، اسلام کو نسخ کیا ان لوگوں نے. کہتے ہیں اسلام دین منسوخ ہو چکا ہے، ختم، شریعت منسوخ ہے، ان کا اپنا شریعت. صحیح. اچھا، اسی سے کڑی سے جیسے کہ آپ یہود میں دیکھیں کہ وہ مسیح و موعود کا انتظار کر رہے تھے بہت زیادہ، وہ آئیں گے ہمارے جو آخری جو ہوں گے. جب عیسیٰ ابن مریم آ گئے تو انہوں نے سب سے زیادہ پہلے انکار جو یہود نے کیا تھا. ایسے اہل تشیع میں سب سے زیادہ امام مہدی آخری زمان کا ہوتا ہے. جناب آخری امام مہدی تشریف لائیں گے، وہ جو زمانے میں جو ان کا خلافت ہوگی، جو بھی معاملات ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ سب سے زیادہ منکر یہی ہو اگر وہ دوسری پارٹی سے ہو جائیں. یعنی کہ جیسے جو ان کے پاس معاملات ہیں یا جو ان کے پاس تواتر سے حدیث مبارکہ ہیں جو بھی پیشن گوئیوں کے حوالے سے ہیں، تو جب وہ تشریف آوری کریں کسی دوسرے سے ہو، جیسے عیسیٰ ابن مریم یہود میں سے نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان کا صاف انکار کیا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ منکر. تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ہمارے پاس متواتر احادیث، فوق متواتر احادیث بہت زیادہ. ان کا اسم گرامی معلوم ہے ہمیں، ان کا والد صاحب کون ہے، ان کی والدہ کون ہے، کس سن میں پیدا ہوئے، کس شہر میں پیدا ہوئے، ان کے دادا کون ہیں، ان کے نانا کون ہے، ان کے دادا کون ہے، ان کا سب موجود ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ادعا کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ یہ چیز متواتر. امامت جو ہے صرف ائمہ طاہرین، امامت منحصر ہے اہل بیت علیہم السلام کی میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت طاہرین میں، اور 11 امام منحصر صرف اور صرف امیر المؤمنین علیہ السلام کے نسل سے، اور ان میں سے 9 جو ہیں امام حسین علیہ السلام کے نسل طیب سے ہوں گے. اور وہ کون ہے، 12ویں امام کون ہے، اس کے احادیث بے نہایت زیادہ ہیں، بے نہایت. اور پھر امام عصر علیہ السلام کے ہمارے زمانے میں، ہر زمانے میں اتنے معجزات ہیں جو شیعہ لوگ جانتے ہیں. شیعہ کتابوں میں آپ دیکھیں، ہر کوئی شخص بھی اپنی زندگی میں، بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھا. اس حقیر نے بارہا مشاہدہ کیا امام عصر علیہ السلام کا لطف و کرم اور ان کے معجزات. تو ہمیں تو اس مسئلے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا نا کہ کوئی کہہ دے کہ ہمیں پتہ چلے کہ پیغمبر جو ہے پیغمبر نہیں تھا. ابھی اگر کوئی کہہ دے نا کہ اگر یہ مسلمانوں تم کیا جواب دو گے اگر تمہیں پتہ چلے حضرت خاتم الانبیاء رسول اللہ محمد العربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح لہ الفدا اگر آپ کو پتہ چلے نبی نہیں تھے، تو ہم کیا کہیں گے اس کے جواب میں؟ ہم کہیں گے کہ بھائی یہ تو ایسی چیز ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر پتہ چلے کہ سورج گرم نہیں ہے، سورج سے نور نہیں نکلتا، یہ ایسی بدیہی چیز ہے، یہ تو اس میں تو شک ہی نہیں ہے. اس میں ہمیں کسی قسم کا شک، یہ 100% ثابت ہے. تو اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں عرض کروں، اس طرح نہیں تھا کہ یہودیوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے. یہودیوں کو بخوبی پتا تھا کہاں سے آئیں گے، وہ کس نسل سے آئیں گے، ان کا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. ہاں وہ بخوبی جانتے تھے. وہ جب پیغمبر انبیاء سلف نے، پرانے انبیاء نے، عیسیٰ علیہ السلام، یوسف، یعقوب، موسیٰ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بمنہ، اور اہل بیت علیہ السلام کی نشانیاں، اور اہل بیت علیہ السلام پہ ظلم یہ ہمارے احادیث میں موجود ہیں کہ کون کون لوگ ظلم کرے. اپنے قوم کو اتنے واضح انداز میں انہوں نے بیان کیا تھا، کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی دیکھا جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے اس طرح پہچان گئے کہ وہی پیغمبر ہے. تو وہ بخوبی جانتے تھے پیغمبر کہاں آئیں گے، کس نسل سے آئیں گے، ان کی نسب شریف. آپ اپنے بیٹے کے نسب کو نہیں جانتے؟ اپنے بیٹے کے نسب کو جانتے ہیں. میرا بیٹا ہے، اور میں اپنے باپ کا بیٹا، میرے نسب کو جانتے ہیں. وہ بھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب شریف کو جانتے تھے. لیکن انہوں نے کس لیے انکار کیا ہے؟ حب دنیا میں انکار کیا. بھئی اگر ہم ان کی شریعت کو مانیں گے، اپنی شریعت منسوخ کرا دیں گے، تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آبا کے دین کو کیسے چھوڑ دیں، اور اپنی جو ریاست بنی ہے، ہمارے لیے تحفے لاتے ہیں، ہدیے لاتے ہیں. جو یہودی عالم تھے، نصرانی عالم تھے، اپنے قبیلے میں امام ہیں، اس کو نہیں چھوڑ سکتے تھے. وہ اس وجہ سے انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بشارتیں تھیں انہوں نے چھپا دیا اپنے عوام سے. جی سر. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. محترم، میرا دوسرا سوال یہ ہے، تھوڑا سا سوال پورا سنیے گا. جزاک اللہ. زیادہ تر اہل تشیع بھائی جو ہیں، اور ایک ہمارے جلم کے بھی جو ہیں وہ بھائی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، کہ زیادہ تر جو معاملات ڈسکس کرتے ہیں نا وہ ماضی سے ریلیٹڈ ہے. زیادہ تر خلفائے ثالثہ کی بات کر رہے ہیں، ان کو نہیں مانتا یا اس کو نہیں مانتا. میرا ایک دوست تھا جموں نہیں دوست، اس نے کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا. اب آپ خدا کو نہیں مانتے تو بھائی اوکے کی رپورٹ ہے، لیکن اگلے بندے کو بھی منوا یہ مانو کہ خدا نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ عجیب سسٹم ہے کہ آپ اگلے بندے کو بھی کہو کہ خدا نہیں ہے. میں قرآن پاک کی ایک آیت کوٹ کرنا چاہوں گا. قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ وہ ایک امت جو گزر گئی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. اس کے بارے تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا کرتے تھے، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. تو یہ پرانے جو اصحاب ہیں، آپ ان کو لان تان کریں یا اپنے جماعت عمریہ، اگر آپ کسی کو تشریف لانا چاہتے تو آپ محبت اور پیار محبت سے بات کریں گے، بجائے یہ کہ آپ لان تان کرنے کے یا جماعت عمریہ. وہ تو وہی گفتگو کریں گے جو انہوں نے کتابوں سے سنی، جو کچھ انہوں نے کتابوں سے سنا. کتابیں چلی آ رہی ہیں تو مہربانی ہو یہ تتاریوں کی کہ جنہوں نے آ کر یہ شام میں یا دمشق میں وہ ساری کتابیں زیادہ تر انہوں نے چلائی، ورنہ دماغ کی پیٹی زیادہ ہونی تھی. جب بھی ہم بات کو سننا شروع کرتے ہیں تو ہمیں سننے کو پچھلے ماضی کے وہی معاملات وہاں سے شروع ہو رہے ہیں. حالانکہ قرآن پاک تو کہتا ہے یہ وہ کتاب ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے. ایسی پرانی باتیں سب ڈسکشن کرنے سے حاصل کیا ہے؟ بس یہ دیکھیں، یہ جو آیت ہم نے کوٹ کی ہے یہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون تلک امۃ قد خلت. یہ خطاب ہے یہود سے، یہ اس امت سے خطاب نہیں ہے. یہودیوں سے آپ سن لیں آپ کا استدلال ہی باطل ہے. آپ استدلال آپ کا غلط ہے. آپ سن لیں آپ نے اس آیت سے استدراج کیا. آپ نے کہا صحابہ تو گزر گئے، ان سے ہم نے کیا پوچھا جائے گا. یہ یہودیوں سے خطاب ہے میرے بھائی. اے یہودیوں، کیا تم اس زمانے میں تھے یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت آئی ہے، انہوں نے اپنے 11-12 بیٹوں کو جمع کیا ہے، ان سے پوچھا ہے کہ تم میرے بعد کس رب کی پرستش کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پرستش کریں گے آپ کے رب کی اور الہ آبائک، اور جو آپ کے آباء طاہرین علیہ السلام ہیں ان کے رب اللہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، اسماعیل، ان کے آباء کے پرستش کریں. نحن له مسلمون، اور ہم اللہ کے لیے تسلیم والے ہیں. تلک امۃ قد خلت. اے یہودیو، اب تمہارا دین منسوخ ہے، قصہ چھوڑ دو. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، اور اسحاق تمہارے پاس جو اب یہ محرف ہے. تلک امۃ قد خلت لها کسبت ولکم ما کسبتم. وہ امت ہے ان کا دین منسوخ ہے. ہاں، لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ امت ہے کہ ان کی دین منسوخ ہو چکی ہے، انہوں نے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا یا سزا دے گا. ولکم ما کسبتم، اور تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں نا، ہمارا پورا دین ہی ماضی کا ہے بھائی. ہمارا پورا دین ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب آئے؟ ابھی آئے نہیں، پہلے آئے. قرآن کب آیا؟ پہلے آیا. سنت کب آئی؟ پہلے آئی. شریعت کب کیا؟ پہلے کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ نہیں کہہ سکتے تلک امۃ قد خلت. جب آپ لوگ اپنا توحید کن سے لیتے ہو؟ صحابہ سے، اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے. اصول دین کن سے لیتے ہو؟ صحابہ سے، اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے. نماز، روزہ، فروع دین، سنت، اخلاق، مکارم کن سے لیتے ہو؟ صحابہ سے لیتے ہو. اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرتے، پھر کہتے ہو اللہ لے لیا نا. وہ قرآن پاک کی شکل میں وہ سب لے لیا. نہیں لیا. قرآن پاک جو ہے وہ حجت ہے سب پر. قرآن کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے نا بھائی. مکمل ہو گیا. کوئی فرقہ نہیں ہے کہ کہہ دے کہ ہم سے وہ حسبنا کتاب اللہ، یہ کوئی اس کا کہنے والا نہیں ہے. سب لوگ جانتے ہیں قرآن کے علاوہ بہت ساری. قرآن دین کا ایک مصدر ہے، پورا مصدر نہیں ہے بھائی. قرآن کے علاوہ سنت بھی. قرآن کی تفسیر کن سے لیں گے؟ صحابہ سے لیں گے. سنت کن سے لیں گے؟ صحابہ سے لیں گے. توحید وغیرہ اصول دین فروع دین صحابہ سے لیں گے. اور پھر کہیں گے تلک امۃ قد خلت. نہ، اس طرح نہیں ہے بھائی. جن کی سے تم دین لیتے ہو، تمہارا امام ہے، تمہارا پیشوا ہے، صبح شام حضرت رضی اللہ کہتے ہو اس کو. جب اس کی تاریخ کی بات آتی ہے کہ انہوں نے یہ کام ان کے ناجائز تھے. یہاں پہ کچھ ٹیکنیکل ایشو آئے تھے، اس کی وجہ سے ہوا تھا کہ حال جو ہے ہمارا لائن فریز ہو گیا تھا. اب شیخ صاحب کو لے کے آتے ہیں. شیخ صاحب ابھی تک آپ جو ہے فریز ہو، اگر آپ تیار رہی تو مفتی صاحب کو لے کے آتے ہیں.